السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب ہے کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور یہ کام، اور وہ کام کیا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا یہاں پہ کہ اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کا مطلب قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی کرنا بھی ہے۔ تو تلون کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی اس کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا۔ تو جو احکامات اس قرآن میں ہیں اس پر عمل کرنا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا انسان کی بصیرت میں بھی اضافہ کرتا ہے، علم کے باریکیوں کے خزانے کو اس پر کھول دیتی ہیں۔ تو یہ قرآن ایسی نہیں جس کو پہلی بار پڑھنے سے یا ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فائدے حاصل ہو جائیں، بلکہ جو آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، یعنی ایک دفعہ ختم ہوا تو پھر شروع کر دیا۔ یتلو تلون، اس کو پڑھتے چلے جائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا علم بھی بڑھتا چلا جائے اور تجربہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ کے اوپر مختلف طرح کی کیفیات آتی ہیں، ان سب میں قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ دیتی ہے، اور جب اس کے راز انسان پر کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کثرت سے پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی مزید چمک عطا کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور اتلو میں ایک معنی پڑھ کر سنانے کا بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ کیونکہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لا رہے تھے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، یعنی صرف لکھا ہوا نہیں دیا جائے گا بلکہ پڑھ کر سنایا جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس کو پڑھ کر سناتے، اور نمازوں میں بھی پڑھ کے سناتے، اور فرمایا واقعی الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز قائم کرنے میں اس کی تمام شرائط، اس کے آداب، واجبات، سنت، ان تمام چیزوں کا اہتمام لازم ہے۔ پھر وہ نماز جو ہوتی ہے وہ قائم کرنا ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر خشوع و خضوع سے پڑھی جانے والی نماز بھی قائم کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی یہ نماز۔ پھر بے حیائی، فحشاء یعنی کھلے چھوٹے بڑے سب گناہ، اور منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت انسان کی عقل انکار کرتی ہو۔ تو نماز کا انسان کی زندگی میں ایک اثر ہونا چاہیے۔ نماز کی زبانی، قلبی، بدنی عبادت ہی نہیں، یعنی ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل، زبان، سارے اعضاء کو شریک کرتی ہے، لیکن اس کا اثر ہماری پوری لائف پر ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ انسان بے حیائی کے کاموں سے رک جائے، بڑی بڑی برائیوں اور بڑے بڑے گناہوں سے رک جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھے، توجہ سے پڑھے، اس بات کا یقین رکھے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور وہ نماز انسان کے اندر اللہ کے ڈر میں مزید اضافہ کرے گی۔ نماز اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کی برائیاں اس سے دور نہ ہو، کیونکہ نماز اس کو اپنا احتساب کرنا سکھاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر اپنی کوتاہیاں بھی انسان کو یاد آتی ہیں، بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں کہ جب انسان ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے
تو اللہ سبحانہ کے سامنے جب کھڑا ہو کر ایک نقطے پر فوکس ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے، ایسا عمل ہے جس سے انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، اندر کی خرابیاں دور ہوتی ہیں، وہ باہر نکل جاتی ہیں۔ شرط یہ کہ انسان اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو۔ صحیح طریقے میں ظاہری آداب بھی، باطنی آداب بھی شامل ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو چوری کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی۔ یعنی وہ چوری کرتا تھا، رات کو نماز پڑھتا تھا، دن کو چوری کرتا تھا۔ یعنی بہت دفعہ لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے۔ اگر ایک شخص نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے، اس کو پورے شعور کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ نماز غالب آ جاتی ہیں، برائیاں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح نماز گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ لا کے اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ سارے کے سارے ہی گر جاتے ہیں۔ اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو۔ یعنی اہل کتاب کون تھے؟ یہود و نصارہ۔ مثلاً ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یعنی احسن طریقے سے بات کرو، یعنی ہوسٹائل انداز نہ ہو، یعنی دشمنی کا انداز نہ ہو، اور صرف ایسے انہی سے جھگڑا کرو جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ سختی سے بات کریں تو پھر اس کے جواب میں آرگومنٹ لا سکتے ہیں، ورنہ آرام سے، سکون سے، تسلی سے، عمدہ طریقے سے بات کرو۔ یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے یہاں سکھا دی گئی ہے کہ اہل کتاب سے جب واسطہ ہو، دین کے موضوع پر، اسلام کے ٹاپک پر بات ہو رہی ہو، تو اس وقت کامن گراؤنڈ پہ بات کی جائے، یعنی ایک ٹرسٹ بلڈ کیا جائے کہ ہمارا رب ایک ہے، جب ہمارے دین کا سورس ایک ہے، جب ہم ایمان ان ساری کتابوں پر لاتے ہیں تو پھر ہمیں آپس کے جھگڑے کی ضرورت نہیں، بلکہ صحیح طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان لینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل کے مکہ میں سے بھی جو ان پر ایمان لاتے ہیں، ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ کیوں نہیں پڑھ اور لکھ سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی امی نبی تھے یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو باطل پرست شبے میں پڑھ سکتے تھے، لیکن اب انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک نبی جو 40 سال تک اس نے کبھی پڑھا نہیں، کبھی لکھا نہیں، اب وہ اتنی حکمت کی باتیں کیسے لکھ سکتا ہے، اتنا عمدہ کلام انہیں کیسے سنا سکتا ہے؟ تو یہ اس کی طرف سے، اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، اس نے خود گھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، تب تو باطل پرست ضرور شک کرتے، بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیات ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ یعنی بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا۔ تو صاحب علم کون ہے؟ جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سے ہر ایک کو اس بات کی حرص اور کوشش دونوں کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں، یعنی قرآن کو سینے میں محفوظ بھی کریں جتنا ہمیں حفظ ہو سکے، تو اس کو کافی نہ سمجھیں بلکہ اور آگے یاد کریں۔ اگر آپ ایک آیت بھی روز کی یاد کرتی ہیں نا تو 30 دنوں میں 30 آیتیں یاد ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ حقیقت یہ کہ حفظ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حسن کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا، جبکہ ان سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے۔ یعنی تورات کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے، یہ حافظ آپ کو صرف قرآن کے ملیں گے، اور یہ اس امت کا بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے ہیں تو جو کچھ اس میں حفظ ہوتا ہے وہ اسے حفظ نہ کر سکتے تھے۔
سوائے انبیاء کے، یعنی جو پہلی کتابیں تھیں صرف انبیاء کے علاوہ کوئی حفظ نہیں کر سکتی تھی، یعنی تورات، انجیل وغیرہ صرف انبیاء ہی یاد کرتے تھے۔ جیسے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو حفظ تھی، اور وہ اپنے کام کاج کرتے ہوئے اس دوران میں زبانی ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کو حفظ بھی کرتا ہے، حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ پڑھتا ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے یعنی کرامن کاتبین، معزز اور بزرگی والے۔ اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور قیامت کے دن باعمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑا اعزاز دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا، اس پر عمل کیا، جس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے ریشمی حلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 حلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ وہ کہیں گے، یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ کہا جائے گا، تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ آج آپ دیکھیں، آپ کا بچہ اگر دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کیسا ڈریس پہنایا جائے گا ڈگری لیتے ہوئے؟ ہاں، تو ساتھ میں والدین کو بھی انوائٹ کر لیا جائے گا، جیسے گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے تو ماں باپ اس پہ کتنا فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض کا دور دور کا سفر بھی کر کے اپنے بچے کے ساتھ جانا پڑے تو وہ اس کو بڑا آنر سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ وہ گریجویشن کیسی گریجویشن ہوگی، وہ شان و شوکت کیسی ہوگی کہ ایک حافظ قرآن کو بھی بہت کچھ دیا جائے گا، اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی اتنا ہی عزت اور اتنا ہی کرام بخشا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی صرف دنیاوی تعلیم کے وقت مال اور کوششیں نہیں لگانی چاہیے بلکہ ان کے دین اور آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ حفظ قرآن کا عمل جو ہے وہ بہت صبر آزما ہوتا ہے، اس میں بہت جو پریشرز ہوتے ہیں، اس میں ایک تو خود قرآن یاد کرنے کا ہوتا ہے، دوسرا لوگوں کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ تم کب تک اس کو یعنی آؤٹ آف اسکول رکھو گی۔ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ جب کوئی قرآن پڑھا ہوتا ہے تو اسکول سے ہٹانا پڑتا ہے اس کو، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کب دنیا کی تعلیم حاصل کرو گے، کب یہ آگے بڑھے گا، یہ تو دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جائے گا، تو یہ دوسرے بچوں کے بیہائنڈ جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں بھی والدین کو سننا پڑتی ہیں۔ تو دوست، رشتہ دار، ملنے جلنے والے، حتیٰ کہ بچہ بھی بعض کا احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ شاید میں دوسرے بچوں سے پیچھے رہ گیا۔ ایسی احادیث ان کو سناتے رہنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کر سکیں، اور اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ ان کو قرآن حفظ کرنے کے بعد سنبھالنے کی بھی توفیق دے، اور مرتے دم تک محافظ ہی بنائے ان کو۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہتے ہیں معجزات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت و نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ اہل مکہ کوئی نشانی کیوں طلب کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم سب سے بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اس کی ثابت شدہ نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ نے یہ کتاب پیش کر دی۔ تو وہ اور نشانیاں طلب کرنے کی بجائے اسی نشانی پر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ اسی کو پڑھے تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کے ایمان میں، علم میں، عمل میں اضافہ ہوگا۔ حقیقت یہ کہ ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے، لیکن وہ کیسے معجزے تھے؟ وہ معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اپنے معجزے عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے معجزے تھے، اور لوگ اس پر ایمان لائے۔ اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کیا، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان تمام انبیاء سے زیادہ ہوگی۔ تو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے، اسی طرح آپ کا معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کہتے ہیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ کافی ہے،
وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقررہ نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا، حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے ڈھانک لے گا، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی کمرے میں ہیں، کمرے کے فرش پر بھی آگ لگی ہوئی ہے، چھت پر بھی آگ ٹپک رہی ہے، اور آپ کیا کریں گے؟ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن جہنم سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ جہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ عذاب اوپر سے بھی ڈھانپے گا، نیچے سے بھی، اور بیچ میں انسان پھنسا ہوگا، اور وہاں سے وہ نکل بھی نہ سکے گا۔ تو جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے انسان کو ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی کوئی بھی ایسی زمین، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں انسان توحید پر، ایک اللہ کی عبادت پر قادر نہ ہو، اور جہاں انسان حرام کاموں سے نہ بچ سکے، پھر انسان کو وہ جگہ کیا کرنی چاہیے؟ چھوڑ دینی چاہیے، تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار سکے۔ کیونکہ کل قیامت کو کوئی بھی انسان یہ بہانہ نہیں کر سکے گا کہ یا رب چونکہ میں ایسی جگہ پہ رہتا تھا، ایسے لوگوں میں تھا کہ میری مجبوریاں تھی، میں تیری نافرمانی کے کام کرتا رہا۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، انہیں ہم ضرور جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کریں، عمل صالحہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ تو جنتوں کی صورت میں وہ نعم البدل ہوگا۔ جن لوگوں نے صبر کیا وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی ہجرت کی راہ میں عموماً جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم کام وہاں پہ کیا کریں گے، ہمارا کاروبار کیا ہوگا، جاب کیا ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کر دیا کہ رزق کا انتظام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جیسے مکہ والوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی گئی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں پھر کتنا امن و امان رہا، اور کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان کو دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی رزق کے معاملے میں انسان کو اپنا اختیار کم ہی ہے۔ رزق کے معاملے میں انسان کو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو انسان کو رزق اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، اللہ مغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا، یہ 4 چیزیں جو مانگی گئی ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں جمع کرتی ہیں، یعنی دونوں کے لیے کافی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنی عبادت کا وقت بھی رزق کی تلاش میں لگا دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی عبادتیں بھی قربان کر دیتے ہیں رزق کے لیے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے مزدور ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن مزدوری نہیں چھوڑتے۔
ہاں جی، اور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کمانا ہے تو کھانا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہوگا، ہاں جی بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. پھر وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق شادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل ہے. یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی میں لے جاتا ہے تب وہ اچانک ہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی جب مشکل میں ہوتا ہے تو پھر کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور جب مشکل ٹل جاتی تو پھر روٹین کے مطابق پھر مشرک ہو جاتے. تاکہ ہم نے جو انہیں دیا ان کی وہ ناشکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں تو جلدی وہ جان لیں گے. یعنی تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس کی وہ ناشکری کرتے رہے اور مزے اڑاتے رہے، جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا. یعنی ان سب چیزوں کا انجام ابھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے، اس لیے کہ مشکل سے نکل کر یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن ان کو پکڑے گا ضرور. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا ہے، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں. کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا حق کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو. کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے. اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. تو ہدایت کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ جد و جہد کے ساتھ. یعنی جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، سخت محنت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کا رستہ یعنی ہدایت کا رستہ ضرور دکھا دے گا. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا. لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا، وہ کامل ہدایت والا ہے. اور سب سے زیادہ فرض جہاد کون سا ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد. یعنی سب سے زیادہ انسان کو سٹرگل اپنے آپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. خواہش کے ساتھ جہاد شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہی ہے اور دنیا کے ساتھ کرنا ہے. جو شخص ان چاروں چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کے راستوں کی ہدایت ضرور دیتا ہے، جو اسے اس کی جنت یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف پہنچا دیتا ہے. جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم ہو جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے. تو یاد رکھیے آج کل آپ خوب محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ جہاد ہے، یہ محنت ہے. اور یہاں آنے کے لیے جو گھروں میں کاموں کو چھوڑ کے جو دوڑ لگاتے ہیں آپ اور باقی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتے ہیں یا ان کو ایک طرف کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ یعنی آپ کے لیے جہاد ہے. یعنی آپ نیند بھی قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشات بھی قربان کرتے ہیں اور کام بھی کرتی ہیں، آرام بھی کرتی ہیں، سب چھوڑ کے آپ محنت کر کے قرآن کو سمجھنے کے لیے آتی ہیں. تو یہ کون سا ہے؟ یہ نفس کا جہاد ہے. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کچھ لے کے بھی جاتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ آپ جب جہاں آئیں گے، آپ کی سوچیں آج 21ویں پارے میں کیا ہے، تو شاید آپ بالکل بلیک آؤٹ ہو کہ آپ کو کچھ پتہ نہ ہو کہ اس آیت میں کیا ہے، مطلب اس قرآن پارے میں کیا لکھا ہوا ہے. 21ویں پارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 22ویں پارے میں کیا ہے، تو آپ کو کچھ یاد ہوگا کہ 22ویں پارے میں کیا ہے؟ نہیں یاد ہوگا نا. تو مثال کے طور پر جب ہم یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو پھر یہی خیالات ہمارے ساتھ رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پر ضرور عمل ہوتا ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو یہ انسان کا مجاہدہ ہے اپنے ساتھ کہ اللہ کے راستے میں، کہ مجھے اللہ کے راستے کی ہدایت مل جائے. تو جو شخص یہ محنت کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا. لیکن جو لوگ اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے، حالانکہ وہ نکال سکتے ہیں، اگر آپ نے قربانیاں کی ہیں
تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ لطف اور یہ ایمان کی حلاوت، یہ ہدایت اور یہ روشنی، رستے کی رہنمائی، نیک اعمال کا علم، یہ ان کو حاصل نہیں ہوتا. تو پھر بعض کار وہ صرف اپنی کنفیوژن میں لگے رہتے ہیں اور اپنی پریشانیوں میں، اپنے افسوس میں، کیونکہ قرآن دلوں کے لیے شفا بھی ہے. جب تک انسان محنت نہ کرے اس وقت تک یہ سب دولت حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو محنت کرے گا اس کو ضرور عطا کیا جائے گا. اور ہماری کوششیں کس کے لیے زیادہ ہوتی ہیں؟ دنیا کے لیے. اگر ہم قرآن کے لیے کوششیں کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ نہ دے. تو جہاں تک نفس سے مجاہدے کا تعلق ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ یہ علم کا جہاد ہے. ابو سلیمان درانی کہتے ہیں اس آیت میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں، بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا، باطل پرستوں کا رد کرنا، ظالموں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے. یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا کیا ہے؟ جہاد اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، کیونکہ نفس برائی پر اکساتا ہے انسان کو. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن انسان جب نفس کی نہیں مانتا، نیند کو قربان کر دیتا ہے، بھوک کو قربان کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو یہ دراصل اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے یہ. تو مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. یہ انسان صرف جان سے نہیں، نفس سے نہیں، بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے پوچھا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مال، اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس کے ذریعے اللہ ان کو غم اور پریشانی میں نجات عطا فرماتا ہے. یعنی جب آپ اس کام کی محنت کرنے لگتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو غموں اور پریشانیوں سے بھی اللہ پہ نجات دیتا ہے. سورہ روم مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں. اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. مغلوب ہو کے روم قریب کی زمین میں اپنی مغلوبیت کے بعد جلدی وہ غالب آ جائیں گے. چند ہی برسوں میں سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے. کسی کو اس واقعے کا پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ کون مغلوب ہوئے؟ رومی کیسے مغلوب ہوئے؟ کون تھے ان کے ساتھ؟ پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران دنیا کی بہت بڑی طاقتیں تھیں، سلطنتیں تھیں. ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں. جیسے عام طور پر سپر پاور کے بیچ میں آپس میں ٹزل چلتی رہتی ہے. جیسے آج کل امریکہ کہہ لیں، امریکہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اور سپر پاور جو ہے وہ آپس میں جو ہے ان کے کلیش چلتے ہیں. تو ایرانی مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور رومی اہل کتاب تھے. ایرانی کون تھے؟ مشرک تھے، ٹھیک ہے، اور رومی کون تھے؟ اہل کتاب تھے. اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے تھے. تو اہل فارس کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اس لیے وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے. کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کریں. کیونکہ مشرکین مکہ اہل فارس شرک کے ساتھ شریک تھے، اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کو فتح چاہتے تھے. یعنی ان کی مشرک جو قوم تھی ایرانی، ان کے ساتھ ہمدردیاں تھیں، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھیں؟ رومیوں کے ساتھ. رومیوں کے ایرانیوں یا اہل فارس کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن مکمل فتح حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ایران سے ملک کے بعض رومی علاقے جو تھے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے. یعنی وہ ان کو مشرکین کو جو فتح یابی ہوتی جا رہی تھی، اس پر مشرکین نے خوشیاں منائیں، لیکن مسلمان اس فتح پر بہت رنجیدہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ عنقریب رومی جو ہے اہل فارس پر فتح حاصل کر لیں گے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ عنقریب پاکستان جو ہے نا امریکہ کو فتح کر لے گا.
یہ بالکل ایسے ہی تھا اس وقت. ہاں پاکستان فتح کر سکتا ہے امریکہ کو؟ نہیں کر سکتا نا. یہ بالکل ایسے تھا کہ رومی جو ہے ایرانیوں کو فتح کر لیں. تو لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا آیات کر دی کہ عنقریب جو رومی ہیں اہل فارس کو حاصل کر لیں گے. لیکن چند سالوں میں، ان چند سالوں کی مدت 8-9 سالوں کی مدت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے. ادھر مسلمانوں کو جنگ بدر میں کامیابی ملی، ادھر رومیوں کو ایرانیوں پر فتح حاصل ہو گئی. تو یہ ایک پیشن گوئی تھی یوم دن، اور جس دن رومی غالب آئیں گے مسلمان خوشیاں منائیں گے. دوہری خوشیاں، ایک خوشی کون سی تھی؟ رومیوں کی فتح کی، اور دوسری بدر کی جو فتح تھی. یعنی 2 خوشیاں تھیں مسلمانوں کے لیے. تو اس وقت جو تھے قریش مکہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رومی جو ہے وہ ایرانیوں کو فتح کر لیں. یعنی ایسے مذاق اڑاتے تھے جیسے کہ وہ بڑی عجیب اور چمبا بات ہے، کہ جیسے اب آپ کو اس وقت کوئی پیشن گوئی کر دے کہ پاکستان جو ہے نا امریکہ کو فتح کر لے گا، تو لوگ کیا کریں گے؟ ہنسیں گے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا. اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی اس لیے کہ جب ہم شک میں پڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کام پر جنت ملے گی تو ہم کر گزرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں. یعنی ہمارے اندر کے خیالات ہوتے ہیں، تو کریں یا نہ کریں یہ کام، پھر ناراض ہو کر کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، وہ ضرور اس کا اجر کرے گا، دے گا، تو انسان پہ کیا کرے گا؟ زیادہ یقین کے ساتھ وہ کام کرے گا. تو وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. یعنی وہ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں، صرف دنیا کی کامیابیوں کو جانتے ہیں، آخرت سے بالکل بے خبر ہیں. حسن بصری کہتے ہیں ان میں کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخون سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کتنے گرام کا ہے، اس میں غلطی نہیں کھاتا، مگر اس کو اچھی طرح نماز پڑھنے نہیں آتی. یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یعنی دنیا کی زندگی میں وہ بہت ماہر ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل ہی کورے نکمے. اور بہت سے لوگ دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ان کی کامیابیاں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے. اس طرح انہیں یہ نہیں پتہ کہ جو مال انہوں نے کما رکھا ہے اس پر زکوٰۃ بھی دینی ہے. یعنی جب قرآن پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، تو زکوٰۃ کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو جو معیشت اس کے اسباب کو جانے لیکن آخرت کو نہ جانے، جو لوگ اپنی کھیتی باڑی کرنا جانے لیکن دین کا علم ان کے پاس نہ ہو، جو لوگ کنسٹرکشن کا کام تو جانے لیکن آخرت کے لیے کیا تعمیر کرنا ہے، جنت کن کاموں سے تعمیر ہوگی وہی نہ جانے، تو ایسے ہی لوگ اس آیت کا مصداق ہیں. اس لیے انسان کو صرف دنیا کے کو ہی آگے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ دین کے معاملے میں ساتھ ساتھ محنت کرنی چاہیے. روزانہ جس طرح انسان اپنی دنیا کے لیے کام کرتا ہے، اسی طرح روزانہ دین کا علم بھی حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے بھی منع کر دیا. یہ ساری چیزوں کا علم موجود ہے. اب اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم قرآن حاصل کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، روز کے حساب سے کوئی سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا. بلکہ جہاں پہ دورہ قرآن میں آنا بھی کتنا مشکل ہے سب لوگوں کے لیے. اور کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو، ان کے درمیان کو برحق مدت مقررہ تک پیدا کیا، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقیناً انکار کرنے والے ہیں. اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا اور اسے ان سے زیادہ آباد کیا تھا. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ظلم کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرے گا، پھر اس کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم سخت مایوس ہو گئے. یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن
مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو نظر آئے گا کہ اس دن کی تو ہم نے تیاری ہی نہیں کی تھی۔ اور یہاں قیامت کو الساعہ کہا گیا، یعنی گھڑی، جس دن وہ گھڑی آ جائے گی کیونکہ قلم ہی بصر یعنی آگ جھپکنے کی دیر یا اس سے بھی زیادہ جلدی واقع ہو جائے گی۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، الگ الگ گروہ بن جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، مگر جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، بس وہی عالی شان باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح ہے جب تم صبح شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، یعنی پس اللہ کی تسبیح کرو کب؟ شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، کیونکہ یہ سارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، یہ 2 اوقات ہیں تسبیحات کے۔ کون کون کرتا ہے باقاعدگی سے؟ باہر سے کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا، کرتے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور آسمان و زمین میں سب تعریف اسی کے لیے ہے، تیسرے پہر کو، اور جب تم ظہر کرو، اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یعنی تم اپنے ساتھ تخلیقی عمل کو دیکھتے ہو کہ کس طرح مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کی پیدائش میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں، وہ ایک قدرتی عمل کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی تو ہے، خود بخود تو نہیں ہو رہا۔ تو جو آج ان چیزوں کو بنا رہا ہے وہ کل بھی ان کو بنائے گا۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ قیامت کے آنے کی، یوم الدین کے قائم ہونے کی، اس لیے یقین رکھنا چاہیے کہ انسان کے ذہن میں کبھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسے یعنی اگر کبھی شک آئے تو ایسے ہی دلائل پر غور کریں، اور یہ غور نہیں ہو سکتا جب تک آپ قرآن کا مطالعہ ساتھ ساتھ نہ کریں، کیونکہ آپ کو یہ دلیل بھی بھول جائے گی کچھ دنوں میں، کہ یہ بھی یاد رکھنی ہے شک کے موقع پر، تو جب دوبارہ پڑھیں تو پھر یاد آ جائے گا، ہاں واقعی جس رب نے آسمانوں کو پیدا کیا جو کہ پہلے کچھ نہ تھے، زمین کو جب ہم زمین پیدا ہوئی، لیکن بہت سی چیزیں زمین سے ہمارے سامنے ہی اگتی نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے انڈے سے چوزے ہمارے سامنے ہی نکلتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور یہ اندر یہ سب کچھ کہاں سے آ جاتا ہے، یعنی گوشت کہاں سے آ جاتا ہے انڈے کے اندر سے، جب انڈا توڑتے تب تو گوشت نہیں ہوتا، لیکن بعد میں وہ چکن کیسے بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو اس بات کی یقین دلاتی ہیں، انہی دلائل سے انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم انسان ہو کے پھیلتے جا رہے ہو۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بلا شبہ اس میں یقیناً لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، اور یہ ایک نشانی ہے، اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اور اس کے بعد عورتیں بھی جو آدم ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر کیوں پیدا کی؟ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اور ازواج جو لفظ ہے میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، اور دونوں اکٹھے، یعنی اس کا پرائمری مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سکون پاؤ اور ایک دوسرے سے انس پیدا کرو، اور اس نے تمہارے درمیان رحمت محبت پیدا کر دی۔ یہ بھی بہت حیران کن چیز ہے کہ 2 بالکل اجنبی لوگ ہیں، جو ہی نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں تو دونوں کے درمیان ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اور انسان ایک دوسرے کی اس طرح پھر کیئر کرنے لگتا ہے کہ جو شاید کسی اور کی ہو۔ اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے انسان کو، تو صرف ہڈیاں گوشت کا ڈھانچہ بنا کر اس میں خون ہی نہیں دوڑایا، اس کے کچھ مسلز نہیں بنا دیے، بلکہ اس کے اندر دل رکھا، دل کے اندر جذبات رکھے، ان جذبات کی تسکین کے لیے بھی سامان بھی پیدا کیا، اس کے اندر جنسی خواہش بھی رکھی، اور خواہش کی تکمیل کے لیے پھر انتظام بھی کیا، بندوبست بھی کیا۔ تو یہاں پر میاں بیوی کی باہم محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے محبت ہی نہیں رحمت بھی ڈال دی ہے،
اور آپ دیکھیے کہ جو یہ رحمت ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی کیئر بھی کرتا ہے۔ بہترین بیوی کون سی ہوتی ہے؟ جو شوہر کی کیئر کرے، اور بہترین شوہر وہ جو بیوی کی کیئر کرے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ حسن بصری سے مرسلاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہیں اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، علی اولان کیا بتایا تھا؟ کیا بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے لیے اگر دل میں محبت ہے تو اس کا ذکر کرنے، اظہار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی تھی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ میں ہڈی سے گوشت کھا کر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی اور آپ اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور حیض کی حالت میں عورت کی کوئی اچھوت نہیں ہوتی وہ۔ اسی طرح جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس کے ساتھ غصہ یا ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہوں۔ یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی، اس کو منانے والی، کیونکہ مردوں کے لیے باہر کی دنیا میں سب سے اسٹریس اور پریشر مرد پر ہوتا ہے، جس کے لیے انہیں گھر آ کر سکون چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی بد اخلاق ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ سارا سکون ہی غارت ہو گیا اور گھر جہنم کا نمونہ بھی بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں عورت کو سمجھنا چاہیے یہی چیز پھر باہم محبت کو مزید بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو بھی تلقین کی کہ کوئی مومن کسی مرد یعنی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کو کوئی ایک عادت تمہیں پسند نہیں آئی تو دوسری پسند آ جائے گی۔ تو جو اچھی عادتیں ہیں ان پر نظر رکھو، اس کے ذریعے اپنے دل کو خوش کرو کہ اس میں اچھی عادتیں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق، تمہاری زبانوں تمہارے رنگوں کا اختلاف، بلا شبہ اس میں علم رکھنے کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ یعنی زبان میں انسان کی پہچان رکھ دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی انسان کو بولتا ہے تو ہم فوراً پہچان جاتے ہیں یہ مانسرے کا ہوگا، یہ ایبٹ آباد کا ہوگا، یہ جو ہے کراچی کا رہنے والا ہوگا، یہ لاہور کا رہنے والا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زبانوں میں بھی اور رنگ میں بھی اور ہر طرح سے جو تعلقات ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ورائٹی رکھ دی ہے اور اس میں پہچان رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا، تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا، بلا شبہ اس میں یقیناً لوگوں کے لیے نشانیاں جو سنتے ہیں۔ ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے، وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں جو سمجھتے ہیں۔ یعنی خوب بارش برستی ہے، کون زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور کس طرح دنوں کے اندر پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آؤ گے، اور اس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سب اسی کے لیے فرما بردار ہے، اور وہی ہے جو تخلیقی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اس پر آسان ترین ہے۔ اور آسمان و زمین میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کے لیے ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال بیان کی ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ تم ایک دوسرے سے ڈرنے کی طرح آج سے بھی ان سے بھی ڈرتے ہو۔ اس طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کا پیچھا کرتے ہیں۔ اس شخص کو راستہ کون دکھائے گا جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا؟
اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مددگار ہیں۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فاقم وجہ کا للذین حنیفا، یعنی یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی یہ دین انسان کے اندر رکھ دیا گیا، اس کی پروگرامنگ کر دی گئی۔ تو بات یہ کہ اس آیت سے ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، یعنی اصل دین پر ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے ماں باپ اسے کیا بناتے ہیں؟ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انبیاء کو بھی یہی پیغام دے کر بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ رجوع کرنے والے بنو، اس سے ڈر جاؤ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ بہت سے گروہ بن گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یعنی یہ بھی انسان کی بڑی کمزوری ہے کہ جس طریقے پر یا جس راستے پر وہ ہوتا ہے اسی پر وہ خوش ہوتا ہے، حق کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ اس نے انہیں چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا وہ اس کی ناشکری کریں۔ تو تم مزے اڑاؤ کہ جلدی تم جان لوگے، کیا ہم نے اس پر کوئی دلیل نازل کی؟ پھر وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی شرک کرنے کی دلیل کیا ہے کہ سوائے اس کے باپ دادا کی پیروی ہے۔ مصیبت پہنچنے پر مایوس ہونے کی بجائے گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مایوسی سے تکلیف دور نہیں ہوتی، نا امید ہونے سے، ہمت ہار دینے سے، فیڈ اپ ہو جانے سے تکلیف دور نہیں ہو سکتی۔ تکلیف دور ہوتی ہے نافرمانیاں چھوڑنے سے، کہ انسان اللہ کی طرف بھی نافرمانی ایسی کر رہا ہے یا ایسا گناہ کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ نافرمانی چھوڑے، اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ اسے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کی وجہ سے وہ انہوں نے آگے بھیجا انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یکا یک مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق شادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی مالی اعتبار سے اپ اینڈ ڈاؤن زندگی میں ہوتا ہے، یہ بھی انسان کو یہ زندگی کا حصہ ہے، اور یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یعنی جب آپ کی اچھی بھلی جاب ہوتی ہے اچانک چلی جائے اور اس وقت آپ سوچتے ہیں میری کہاں غلطی تھی، میں نے کیا کوتاہی کی تھی، مجھے اس جاب سے کیوں نکالا گیا، میری کون سی ویکنیسز تھیں۔ اتنا زیادہ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے جو عام حالات میں ایک نارمل روٹین میں جب لائف گزری ہوتی ہے تو تب وہ بالکل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آپ کا بزنس تھا تو بہت اچھا، اس میں کوئی نقصان ہو گیا کسی بھی طرح سے، تو جب رزق میں کمی آتی ہے تو انسان لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف پھر توجہ کرتا ہے۔ وہ متوجہ یعنی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک اللہ سے ناراض ہو کر متوجہ ہوتا ہے، دوسرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو ایک رزق ملنا ہوتا ہے مگر اس کے گناہ کی وجہ سے اسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم پر کوئی مشکل آئی ہے تو کیوں آئی ہے، ایسے میں انسان کو واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس لیے ہر مصیبت میں کیا پڑھنے کو سکھایا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مر ہی جائیں گے، اب بھی اللہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ چنانچہ رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو اور اس کا حق دے دو، ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یعنی رزق میں اضافہ ہو تو ان کا حق ادا کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کے 2 ثواب ہے، یعنی ایک صدقے کا، دوسرا کون سا؟ صلہ رحمی کا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، تمہارا سامنا ہی نہ کرتا ہو، ملتا ہی نہ ہو، بات ہی نہ کرتا ہو، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں جو آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی اللہ کے دیدار کی خاطر دیں کہ اللہ مجھے صرف تیرا چہرہ مقصود ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیں گے۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، ایک فرض کے ادا کرنے پر یہ اجر ہے کئی گنا زیادہ اجر اس اخلاص کے اعتبار سے جو آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ جیسے زکوٰۃ دینے کے فائدے دیکھے جائیں تو کیا ہے، زکوٰۃ عطا کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دوسرا فائدہ، زکوٰۃ مال کا شر اور وبال دور کر دے گا، یعنی اس سے جو ہمیں شر پہنچنے والا ہوگا یا اسے وبال پہنچنے والا ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ صدیقین شہداء کے ساتھ ان کا ساتھ کے ذریعہ بنے گا، یہ جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے عمل ہے یہ۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازے کس کے لیے پھر کھول جائیں گے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے لیے مانے گا۔ اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے سو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جن میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ ان سے بہت بلند ہے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی سمندر میں فساد برپا ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے خشکی سمندر میں فساد ظاہر ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، کیونکہ جب خشکی سمندر میں فساد ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے سمندر میں ہی شکار کم ہو جاتا ہے، مچھلیاں کم ہو جاتی ہیں، سمندری جانور مرنے لگتے ہیں، کاروبار گھاٹے میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور بزنس ڈاؤن چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح خشکی پر بھی جب امن و امان خراب ہوتا ہے تو لوگوں کو طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز کتنی اہمیت پکڑ گئی کہ انسان اپنی ان زیادتیوں اور اسراف کی وجہ سے فضا اور ماحولیات کے اندر بہت بڑی خرابی پیدا کر دے، جس کا نتیجہ بھی خود اسی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پھر اسی طرح برے اعمال اوورال بھی فضا کو متاثر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے ایسا کلام کہا کہ سمندر میں وہ ڈال دیا جائے تو سمندر ہی کڑوا ہو جائے، یعنی اتنی شدید بات کہہ دی، اور حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ تمہارا قد چھوٹا ہے۔ تو اتنی سی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں گھلا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی ہی کڑوا ہو جائے۔ تو ہم کتنے تبصرے کرتے رہتے ہیں لوگوں کے، کیونکہ ناک ایسی ہے، کان ایسے ہے، بولنے کے انداز پر یعنی حقیر سمجھتے ہیں ان کو۔ ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے فساد پھیلتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی کو اس کے رنگ یا شکل کا یا قد کا تانا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کے دل میں آپ کی کیا قدر بھی باقی رہ جائے گی، اور پھر ایک دوسرے سے نفرت، عداوت، اور اس کے نتیجے میں کام رک جائیں گے، اور پھر بعض کا نسلوں پر اثر آتا ہے، اس کا انسان کی اوورال پروڈکٹیوٹی پر اثر پڑتا ہے، اور یہ اثرات پھیلتے پھیلتے خشکی سے لے کر سمندروں تک چلے جاتے ہیں۔ یعنی فزیکلی بھی آپ ریسورسز کا استعمال جو ہے وہ غلط کرتے ہیں اور فساد ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا اخلاق، رویے اور بیہیویئر جو ہے وہ تباہی بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہوتی ہے تو وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے۔
آپ کہتے کہ زمین میں چلو اور پھرو، دیکھو اس سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے، بس آپ اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا قائم رکھیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آئے جس کا ٹل جانا نہیں ہے۔ اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لیے سامان تیار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم ان کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کہ ہوا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ ہی اسے چھوڑتا ہے، اس لیے اگر تیز ہوا اڑا کر لے جائے تو اسے گالی نہ دو، ہوا کو برا نہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ ایک صحابی نے کہا ہوا رحمت بھی لاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی ہوا رحمت اور عذاب دونوں لاتی ہیں، جب اسے دیکھو تو اسے برا نہ کہو بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہوا کو لعن طعن نہ کرو، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو وہ پلٹ کر اسی پر پڑتی ہے جو لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جہاں ہو اللہ کی رحمت ہو وہاں لوگوں پر عذاب بھی لاتی ہے یہ۔ بہرحال عام طور پر روزمرہ ہوا چلتی ہے، اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تھے، پھر وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا۔ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے، انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، چنانچہ آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تب وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سارا منظر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، پھر بادل اکٹھے ہوتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، پھر بندے کیا ہوتے ہیں، اسے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ فضا دھل جاتی ہے اور ہر طرف نکھر جاتا ہے، اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، یعنی ایز لانگ ایز، اور ایک لمٹ کے اندر بھی۔ یعنی جب ہوا تکلیف لاتی ہے تو توبہ کرنے کی بجائے ناشکری کرنے لگتے ہیں پھر لوگ، تو اس کو اللہ کی رحمت ہی سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے، اور اس سے پہلے ہی یقیناً وہ مایوس ہوتے تھے۔ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ کس طرح زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ مردوں کو یقیناً زندہ کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد یقیناً وہ ناشکری کرتے رہ جائیں۔ بس یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ہی آپ بہروں کو پکار سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ ہی آپ بندوں کو کبھی ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ کسی کو نہیں سنا سکتے ان کے سوا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، چنانچہ وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، جوانی میں طاقتور ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں پھر انسان بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور جیسے چاہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ جسم کو لگتا ہی چلا جاتا ہے، انسان اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے بچہ ہے، بچہ جو بھی کھاتا ہے وہ جو خوراک ہے اس کو بڑھاتی ہے، طاقتور بناتی ہے، پورے جوبن پر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد جوانی سے وہ بڑھاپے کی جب لائن میں آتا ہے وہی کچھ کھاتا ہے، لیکن اب جسم قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہی غذا کھاتے ہوئے بھی انسان کمزور پڑ جاتا ہے، ایکسٹرا وٹامنز اور پلز لینے کے باوجود بھی، تاکہ انسان اپنے آپ کو چلا سکے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پلز کام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں، جسم بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان بالکل ہی بے بسی کے عالم میں ہو جاتا ہے، جس میں وہ نہ اپنے کھانے پر قادر ہے، نہ کھایا ہوا جسم سے باہر نکالنے پر قادر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ایسی عرض الموت سے عمر سے بچائے، یعنی یہ بڑھاپے کی جو عمر ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ نشانی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے،
کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے کہ کسی تکبر میں وہ مبتلا نہ ہو۔ جوانی میں انسان کیا ہوتا ہے؟ طاقت کا تکبر ہوتا ہے، مال کا تکبر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اصل طاقت کسی اور کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے، جس نے ایک ہی کھانے پر پانی کو انسان کی ایک ہی کھانے اور پینے کو انسان کی قوت کا ذریعہ بنا دیا، اور وہی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان پھر بعد میں کمزور بھی پڑ جاتا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اس طرح وہ بہکائے جاتے ہیں، یعنی اسی طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگاتے ہیں، دنیا میں آخرت کے بارے میں ان کو یقین نہیں تھا، اور آخرت میں جا کے دنیا کے بارے میں ان کے اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو بلا شبہ یقیناً تم اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے ہو، تو اٹھائے جانے کا دن ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ تو اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں کہ یقیناً اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے، بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے۔ سورہ لقمان مکی ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی محسن وہ ہے جو اللہ کی عائد کردہ فرائض کی پابندی کرے، جس کا ایمان بھی درست اور عمل بھی درست۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی یہی صفات متقین کی بیان کی گئی تھی، محسنین کی۔ ان ہدایات کے ہوتے ہوئے لوگوں کا طرز عمل کیا ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ ان کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے، اس اللہ کی راز کا مذاق بنائے۔ یہی لوگ ہیں جس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی قرآن کے مقابلے میں لغویات لے کر آتا ہے۔ اور جو لوگ طرح طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور دین اور ایمان سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتی، تو عموماً انسان کا ایسا رویہ بن جاتا ہے کہ وہ دین کا، قرآن کا اور علم کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لغویات انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ لاؤ حدیث، وہ ایسی بات، ایسی چیز، ایسا علم جس کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے، وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے، اور وہ اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے، یعنی اس کو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتابیں ہوں، کوئی سیریز ہو، چاہے وہ گیت گانا ہو، یا ایسی چیزیں جس کی طرف انسان کی حیوانی طبیعت مائل ہوتی ہو، یعنی جو اس کی خواہش نفس کو ہوا دینے والی ہو، جو بے فائدہ ہو، جن سے انسان نان سیریس ہو، جس سے انسان اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہو۔ قتادہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اسے اچھا جانا ہو تو یہ بھی اس کا خریدنا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آدمی کی ضلالت اور گمراہی کے لیے یہی کافی کہ وہ سچی اور حق باتوں کی بجائے جھوٹی حقائقوں اور نقصان دہ کو فائدہ مند پر ترجیح دے دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہے، انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دے کہ انسان اس کو پا کر اتنا انجوائے کرے کہ اپنے دین، ایمان، آخرت سب چیز کو بھول جائے، تو وہ چیز اس کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ بعض علماء نے لو حدیث کا معنی گانا بجانا بھی کیا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اسی کو چھوڑ دیتا، یعنی یہ چھوٹی بچی پر نہ حملہ کرتا۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لو حدیث سے مراد گانا ہے۔ آپ قسم اٹھا کر اس بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ ابراہیم نغی کہتے ہیں کہ گیت دل میں نفاق کو اگاتا ہے، یعنی منافقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ قرآن سے بھی انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اور ہم گانوں کو کیا سمجھتے ہیں
کہ یہ تو ہمارے روح کی غذا ہے. ہم کہتے ہیں نا اکثر ہمارے روح کی غذا ہے, ہم یہ گانا نہ سنیں تو ہم سے کام نہیں ہوتا. اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں, نعوذ باللہ. اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے, گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں, گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے. چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یقیناً جو لوگ ایمان ہے, جنہوں نے نیک عمل کیے, ان کی نعمت بھری جنتیں ہیں, ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا, تم ان کو دیکھتے ہو. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ کہیں تمہیں لے کر جھکنا جائے. اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا, پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی غلے کی عمدہ قسم اگائی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق. تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے سوائے کیا پیدا کیا, بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے, جس نے ناشکری کی تو بلا یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے. یعنی حکمت, اور جس کو حکمت عطا کی گئی, وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا, جس کو بھی حکمت مل گئی اسے بہت بڑی نیکی مل گئی, بہت بڑی خیر مل گئی, نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا. لقمان نبی نہیں تھے لیکن ایک بہت سمجھدار انسان تھے. ان کی باتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وہ بہت خوبصورت انداز میں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے سمجھدار تھے. ان کی سمجھداری کی سب سے پہلی دلیل کیا تھی؟ انشکر للہ, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. لقمان کو جو حکمت عطا کی گئی تھی اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ شکر کی توفیق, شکر ادا کرنا. جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے, اور جو ناشکری کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری سے بے نیاز ہے. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا, اے میرے چھوٹے بیٹے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. یعنی یہ آیات پیرنٹنگ سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت ہی زبردست ٹپس ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پیار سے بلاتے ہیں, یا بنیا, کتنے پیار سے بلاتے ہیں, اے میرے چھوٹے بیٹے, پیارے سے بچے. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو سب سے پہلی چیز جسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بچوں میں وہ کیا ہے؟ درست عقیدہ, بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کرنا. باقی کام بہت آسان ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں, جھوٹ نہ بولو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ایسا نہ کرو, ویسا نہ کرو. نہیں, یہ ساری چیزیں جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب تک بنیاد نہیں, جب تک بنیاد میں ایک اللہ کی محبت نہیں, اللہ پر ایمان نہیں, اللہ کا ڈر نہیں, توحید خالص نہیں, اخلاص نہیں, تو یہ باتیں جو اوپر سے آپ بتاتے ہیں وہ کبھی کر لیں گے, کبھی نہیں کریں گے. تو لقمان کی حکمت کہاں سے چلتی ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بچے کی تربیت کیا کی؟ شرک سے بچنے کی. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا, اور اس کا دور چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو, اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اور اب ہر عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی طبیعت بدل جاتی ہے, اس کے کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کا پورا لائف سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. کچھ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں, کچھ کم ہوتے ہیں, لیکن جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ اپنے اندر نکاہت, کمزوری محسوس ضرور کرتے ہیں. یہاں پر دوبارہ شکر کی تلقین کی گئی ہے جو اللہ کا بھی ہوتا ہے اور بندوں کا بھی ہوتا ہے. اور کس بات پر؟ سب سے پہلے ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر, پھر تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر. اسی لیے یعنی نعمت ایمان پر اللہ کا شکر, انشکر اللہ, اور والدین کا شکر ادا کریں کہ آپ کو بہت شکریہ کہ ہم آپ کے بڑے گریٹفل ہیں کہ ہم سب بہن بھائیوں کی اچھی تربیت کی, آپ نے ہمیں اچھا پڑھایا لکھایا. ماضی کے حالات اور قربانیاں جو والدین نے آپ کے لیے کی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو تسلی دلانی چاہیے کہ ہم آپ کے فیتھفل ہیں, آپ کے شکر گزار ہیں. سفیان ابن عینیہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا, اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کر دیا. کیونکہ یہاں 2 شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو نماز پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, اور نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے والا والدین کا شکر گزار ہے. تو اپنی نمازوں اور سجدوں میں کون سی دعا بھی پڑھنی چاہیے؟
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہنا نہ بھولیں یہ. اور پھر یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا. ماں نے تربیت میں زیادہ حصہ ڈالا، محنت مشقت کی، دن رات اس کے ساتھ جاگی تھکی تاکہ اولاد کو یاد دہانی رہے کہ اپنے والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا احسان کیے ہیں. اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، ان کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. یقین اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے. پھر یا بنیا، یعنی جب تک بچوں کو آپ پیار سے نہ بلائیں، آپ اعتماد نہ کریں، آپ ان کا کانفیڈنس نہیں لے سکتے. آپ کی بات وہ سنتے ہیں تب جب آپ اس کو پیار سے بلاتے. اس لیے کہنا کہ بچے سنتے نہیں جو ہر ماں کا تکیہ کلام بن چکا ہے. ان ماؤں سے پوچھیں کہ آپ سناتی کیسے ان کو؟ کیا وہ نہیں سنتے؟ آپ کے بچے ہیں، آپ کے ذریعہ اللہ نے پیدا کیا، وجہ معلوم کریں کیوں نہیں سن رہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل آپ اس کو اریٹیٹ کر رہا ہو، یا آپ کے بلانے کا یا نصیحت کرنے کا انداز اور ہو. کیونکہ بچے بعض کا ماں باپ کو اوائڈ کیوں کرتے کہ جب یہ ہمیں دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ضرور نصیحت کریں گے تو وہ ہر وقت کی نصیحت نہیں سننا چاہتے، تو وہ آتے ہیں اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. جب آپ جاگتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ سے ماں باپ سے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ سے محبت نہیں ملتی، صرف تانے ملتے ہیں. ماں باپ سے کوئی شفقت نہیں مل رہی ہوتی، صرف تنقید مل رہی ہوتی ہے. لیکن اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بچے کو اللہ کے بھرپور علم، کامل علم کا یقین دلایا جا رہا ہے، ایمان مضبوط کیا اللہ کی صفات کا ذکر کر کے. تو بچوں کی توحید سب سے پہلے سکھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام سکھانے چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں بتانا چاہیے. جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو چند کلمات سکھائے تھے، جن میں یہ بھی تھا کہ جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. تو یہ بات سنتے ہی انسان کے اوپر سے پہاڑوں جیسا بوجھ ہٹ جاتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی نہیں ہوتا. کتنی تسلی ہو جاتی ہے. تو آج آپ دیکھیں بچوں میں سٹریس بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچوں کو سٹریس ہوتا ہے. شاید ماں کے اپنے سٹریس کی وجہ سے وہ ان میں بچے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بعض کا اتنے بلینک ہوتے، بات نہیں کرتے، اسمائل نہیں کرتے، کنیکٹ نہیں کرتے بڑوں سے، آپ سے یعنی وہ ان کو اتنا اس قدر وہ سٹریس ہو رہا ہوتا ہے. اس سارے سٹریس کو دور کرنے کے طریقے بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ان میں سے ایک یہ کہ خاص طور پر جب بچے میں یعنی وہ بدماشی پہ اتر آئے اس وقت ان کا ایمان سٹرونگ کریں کہ اگر ایمان میں وہ سٹرونگ ہوں گے تو وہ ہر ایک سے مقابلہ کریں گے. تو بعض کا بچے دوسروں سے ڈرتے ہیں، سٹریس لیتے ہیں، اور وہ کیوں ڈرے رہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے دین پر خود یقین نہیں ہوتا، وہ خود شرمندہ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دوسرے سے چھپتے پھرتے ہیں، اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو آ کر دباتے ہیں. تو یہاں بھی بہت زبردست تلقین کی گئی ہے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کسی انسان سے مت ڈرو. اور پھر آگے فرمایا اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان. کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے. یہ ساری نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کی. دیکھیں قرآن کا ایک حصہ بن گئی ہیں. کیسی نصیحتیں ہیں؟ ہر دفعہ جب خطاب کریں تو یا بنیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کبھی کہا اے میرے پیارے بیٹے؟ ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں یہ بگڑ جائیں گے، اسپائل ہو جائیں گے اگر ہم بہت پیار کا مظاہرہ کریں گے. حالانکہ پیار سے بات کرنے سے دل قریب آتے ہیں، اور دل قریب آئیں تو اس پر نصیحت بھی زیادہ اثر کرتی ہے. اور پھر نصیحت کیا کریں؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ، پیارے بیٹے نماز قائم کرو.
کتنی دفعہ نماز کے لیے کہتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ بولے ہوں گے، شاید ایک دفعہ بھی نہیں۔ وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف بھی بچپن ہی سے سکھا دیا جائے، اچھے برے کی پہچان دینے کے ساتھ اچھے برے کی پہچان دوسروں کو بھی ٹرانسفر کرنے کی ان کو ہدایت دی جائے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بچوں کو صبر بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، کیوں؟ یہ صبر نہیں کر سکتے، یہ روتے ہیں، تکلیفوں سے آپ ان کو نہیں بچا سکتے۔ بہت سی تکلیفیں آپ کے بچانے کے باوجود بھی ان کو لگ جائیں گی، بیمار ہو جائیں گے، کوئی چوٹ لگ جائے گی، بخار ہو جائے گا، یعنی تکلیفوں سے آپ بچوں کو بچا نہیں سکتے۔ تو صبر کرنا ان کو سکھانا چاہیے کہ ان کو صبر کرنا آنا چاہیے، سہنا آنا چاہیے۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ پھر دیکھیں اخلاق سکھایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بی پر بی نہ کرے، سودے پر سودا نہ کرے، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر کوئی شخص چیز خرید رہا ہے تو آپ کہیں میں اتنے زیادہ دوں گی اور یہ مجھے دے دو، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے جھوٹ بولتا ہے، نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے دراصل اللہ کی نگاہ میں وہ خود حقیر ہے۔ ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت آبرو دوسرے مسلمان پر پوری طرح حرام ہے۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔ آپ آگے دیکھیں اور کیا حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ یعنی پھر چال سکھائی جا رہی ہے، یعنی تربیت صرف ایک چیز کی نہیں، آپ انہیں دنیا کمانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور بس ایک ہی رٹ لگائیں، پڑھو بس زندگی کے اندر اخلاق، ایمان، عقیدہ، یہ سب کچھ سکھانا بھی بہت ضروری ہے پڑھائی کے علاوہ۔ تو وقصد فی المشیہ کی وقصد من صوتی کا، آپ دیکھیں کہ جہاں 4 بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں چیخ دھاڑ اور شور ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے توجہ کی کہ یہ بھی بچوں کو سکھانے کی چیز ہے کہ اپنی آوازیں بہت بلند نہیں کرنی۔ ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے ہیں، یعنی سمجھانا بھی نہیں چاہتے ہم ان کو۔ اپنی آواز پست رکھو، بات کرتے ہوئے بس اتنی آواز میں بات کرو کہ دوسرا سمجھ جائے، اور یہ تربیت بھی بچپن سے ہوگی، ورنہ کیا ہوتا ہے شادی بھی ہو جاتی ہے، شرافت سے بات کرنا نہیں آتی، اور بیوی پر چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں، بچوں پر چیختے ہیں، تو یہ تربیت بچپن سے ہی ہوتی ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ ان انکر اصواتی لصوت الحمیر، یعنی گدھے کی آواز میں چنگاڑ بھی ہوتی ہے، تو بعض بچے روتے ہوئے چنگاڑتے بھی، دھاڑتے بھی ہیں۔ ان چیزوں سے بھی منع کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ گدھا ایسا کرتا ہے، تم ایسے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق کیا تھا؟ وہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے، درگزر فرماتے تھے۔ کیا تم نہیں دیکھتے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے؟ تو اس آیت میں کھلی چھپی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں۔ تو ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ جیسے تندرستی، مال و دولت، گھر بار، اولاد۔ تو پھر باطنی نعمتیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، یعنی نظر نہیں آتی، اس طرح دل کے اندر کا چین، سکون، یہ ہمیں نظر نہیں آتا، جو لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح دل کا تقویٰ، یہ بھی اندر کا باطنی نعمت ہے یہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، یعنی قرآن و سنت کی پیروی
کرنے کا کہا جا رہا ہے یہاں پہ. تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے. ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہم انہیں بتا دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. ہم انہیں بہت تھوڑا سا مان دے رہے ہیں پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے. اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. آپ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی بہت سے لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہی نہیں. اگر انہیں یہ پتہ ہوتا کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ تعریف کرنے میں دیر نہ لگاتے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, بے حد خوبیوں والا ہے. اور اگر واقع روئے زمین کے تمام درختوں کی کلمیں ہو, تمام سمندر اس کی سیاہی ہو, اس کے بعد 7 سمندر ہوں, تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے. اور تم سب انسانوں کا پیدا کرنا, تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی جنس جیسا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اسے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا, سب ایک مدت مقرر تک چلتے جا رہے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند, بے حد بڑا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. بلا شبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے, شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی سمندر کے سفر میں جس طرح ستارے نظر آتے ہیں وہ خشکی پر نظر نہیں آتے, کیونکہ عموماً خشکی پر بہت سی روشنی آتی ہے تو وہ مانند پڑ جاتے ہیں اور وہ روشنیاں نظر نہیں آتی. اسی طرح سورج کا نکلنا, غروب ہونا, پھر طرح طرح کی جگہوں کا مشاہدہ کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن یہ کس کے لیے نشانی ہے؟ ہر صابر شاکر کے لیے, کیونکہ ان چیزوں کے لیے محنت بھی کرنا پڑتی ہے. آنکھیں بند کر کے سو کر بھی انسان سفر گزار سکتا ہے, لیکن غور و فکر کرتے ہوئے سفر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی قدر کرنے کے برابر ہے. اور جب انہیں کوئی موت صاحبانوں جیسی ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو وہ دین کو اسی لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں. پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی سیدھے راستے پر قائم رہنے والے ہیں اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر جو نہایت عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہے. اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا. یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے. یعنی دھوکے باز کون ہے؟ شیطان. یہ تمہارے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسے خیالات نہ ڈال دے, وسوسے نہ ڈالے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ یا اس کی اطاعت سے دور ہو جاؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے, وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ زمین میں مرے گا, کس زمین میں مرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا, پوری خبر رکھنے والا ہے. سورہ سجدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ سجدہ اور تبارک الذی سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیتے. یہ 2 صورتیں پڑھ کر سویا کرتے تھے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ سجدہ. پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر. سورہ سجدہ مکی ہے. اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے. الف لام میم. اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی نے یہ گھر رکھا ہے, بلکہ وہ تیرے رب کی جناب سے حق ہے, تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا.
پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی قرآن و سنت سے ہمیں دنوں کی لینتھ اور مختلف اوقات پتہ چلتے ہیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور فرشتے جس طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں آتے جاتے ہیں، اگر انسان کو اس طرح آنا جانا پڑے تو 1000 سال لگ جائے گا اس کو بھی۔ وہی ہر غالب اور حاضر کا جاننے والا ہے، سب پر غالب نہایت رحم والا ہے، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی۔ اس نے انسان کی تخلیقی ابتدا تھوڑے سے گارے سے کی، پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اس کو درست کیا اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اپنی جسمانی قوتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ہمیں اللہ سے اپنے بدن کی عافیت بھی مانگنی چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے بدن کی عافیت کے لیے؟ ہاں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا کر، مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اسی طرح بدنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم اپنے جسم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی دنیا کے کام کاج بھی کریں، آخرت کے لیے بھی نیک عمل زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جب انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی تو انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نماز روزے سے بھی عاجز آ جاتا ہے، کسی کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہوئی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی ببصری واجعلہما ہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثاری۔ اے اللہ مجھے میری سماعت، میری بصارت سے فائدہ پہنچا، انہیں میرا وارث کر دے، یعنی میں مر بھی جاؤں تو ان کے ذریعے جو میں نے کام کیے وہ بعد میں بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اسی طرح یہ میری زندگی تک انہیں باقی رکھ، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما، اس سے میرا بدلہ لے لے، یعنی میں اپنے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم زمین میں گم ہو جائیں گے؟ کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے، بلکہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جب تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ اکبر، یعنی ہم سب کی موت کا وقت بھی اس نے جان نکالنی ہے، وہ بھی طے ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ راس ہوتے وقت انسان اگر یہ صورت پڑے اور معائنہ کو جانے تو دل پر عجیب اثر ہوتا ہے اس کا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری طرف سے بات ثابت ہو چکی، اور میں ضرور جنوں انسانوں کو سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سو اب مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً ہماری آیات پر تو وہی مان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں خاص طور پر صفات بیان کی گئی ہیں مومنوں کی کہ وہ جسمانی لذتوں، مال پر اللہ کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بستروں پر اٹھ کر نوافل بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح مال محنت سے کما کر پھر اسے اللہ کے راستے میں بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان دو چیزوں سے، نیند قربان کرنے سے، مال قربان کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم نے انہی چیزوں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہی رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا،
اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے. یعنی رات کی عبادت چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے تو اجر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے ان کا. تو چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے میں مفتی نعمتیں یعنی چھپی ہوئی نعمتیں ان کو ملے گی جن کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں خیال ہی آیا, بلکہ وہ یونیک چیزیں ہوں گی جو اعلیٰ درجے کی جنت ہوگی. اور اعلیٰ درجے کی جنتیوں کے لیے اس کا کسی اور کو پتہ نہیں ہوگا, کوئی اور اس کو دیکھ نہ سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا. جب سب لوگ جا چکے ہوں گے وہ آخری ہوگا. اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہے گا اے میرے رب کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں پر قیام پذیر ہو چکے, وہ جو لینا تھا وہ لے چکے. اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہیں دنیا کی بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر کوئی ملک مل جائے؟ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہو گیا. پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا 5 دفعہ کہا اور میرے رب نے کہا کہ وہ سب تمہارا ہوا. تو اس نے کہا اے رب میں اس پر راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے 10 گنا اور زیادہ تیرا, اور وہ سب بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے. وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے رب تو وہ جو سب سے اونچے درجے پر ہیں. اللہ فرمائے گا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں. ان کی عزت اور کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاج کیا, ان پر مہر لگا دی. عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی گزرے گا. آپ نے فرمایا اس کا مصداق اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن ان بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے پھر راتوں کی نیند قربان کرنا, دن کو صدقہ خیرات کرنا اور اپنے آپ کو بھی کھانے پینے سے محروم رکھنا, کچھ قربانیاں کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمیں ہمیشہ جنت الفردوس مانگنی چاہیے جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے, افضل حصہ ہے. تو پھر کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار. کہیں واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار. تو کیا جو شخص ایمان والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہوتے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں مہمان نوازی کے طور پر, اس کے بدلے میں جو وہ کام کرتے تھے. رہے وہ لوگ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ ان سے نکلے تو ان میں اس کو لٹا دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں. یعنی اس آیت میں چھوٹے عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے؟ دنیا کی تکلیفیں, کیونکہ لعلہم یرجعون, انسان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے آپ کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے پھر وہ ان سے منہ پھیر جاتا ہے. یقیناً انہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں. بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی یعنی تورات, چنانچہ آپ اس کی ملاقات میں سے کسی شک میں نہ ہو, اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. جب انہوں نے صبر کیا ہماری آیت پر وہ یقین رکھتے تھے. یعنی لیڈرشپ کی اہم کوالٹی کہ صبر کے بغیر کوئی لیڈر نہیں بن سکتا, کیونکہ اس میں انسان کو بہت سی مشکلات اور مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. یقیناً آپ کا رب بھی اس کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور کیا اس نے اس کو ہدایت نہ دی کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں. بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں, تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی پچھلی قوموں کا انجام دے کر سبق ہمارے لیے ہے. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہاں کر لے جاتے ہیں, پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں.
خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، آپ کہہ دیں کہ فیصلے کے دن اس کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یقیناً وہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ احزاب مدنی ہے، اس میں 69 آیات اور 9 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اے نبی، کافروں منافقوں کا پریشر مت لیجیے، وہ چاہتے کہ آپ ان کے طریقے پر چلیں۔ یہی سبق ہم سب کے لیے، جو لوگ اللہ سے دور ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے فائدے کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا وہ زیادہ فائدے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور اس کی پیروی کرو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی ہمیشہ سے پوری طرح خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اسے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا، نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو اس کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا طریقہ ہے۔ چنانچہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے غلطی کی ہے، لیکن جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کس بات کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے؟ بچے کی اڈاپشن کے بارے میں، کہ باپ کا نام نہیں بدلا جا سکتا، اگر نام معلوم ہو تو فرضی نام رکھ لینا چاہیے۔ یہاں بہت اہم مسئلہ پتہ چل رہا ہے کہ اڈاپشن کی وجہ سے ولدیت نہیں بدلنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا تو اس پر جنت حرام ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم جب اولاد نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بچے ہی لے لیتے ہیں اپنے کھیلنے کے لیے۔ تو باپ کا نام چینج نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو بھی چینج کرے گا یا کروائے گا دونوں کے لیے جنت حرام ہے۔ نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویوں ان کی مائیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں پر رشتہ دار ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھنے والے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے، یعنی یہ وصیت کا خانہ رکھا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو دینے کے لیے جن کے باقاعدہ شریعت میں وراثت کے حصے مقرر نہیں کیے گئے، یعنی وراثت نہیں ہے لیکن ان کے لیے وصیت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، اور تب تمہیں بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ آپ کہہ دیں، کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے؟ یا تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی دوست، کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یقیناً تم میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں، تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں۔ چنانچہ جب کوئی خوف آ جائے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں اس طرح ایک شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو مال کے حریص ہو کر تیز زبانوں کے ساتھ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئیں، اور اگر فوجیں پھر جائیں تو وہ پسند کریں گے کہ کاش واقعی وہ بدوؤں کے ساتھ بادیہ نشین ہو کہ وہ تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو بہت کم ہی لڑتے۔ بلا شبہ تو یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادات میں نہیں، اخلاق میں، ایمان میں، دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔
اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سچ کہا اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اطاعت میں اضافہ ہی کیا۔ مومنوں میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے سچ کیا اور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، چنانچہ ان میں سے کچھ نے اپنی نظر پوری کر دی، اور ان میں سے ہے جو انتظار کر رہا ہے، انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی، ذرا بھی تبدیلی کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جب گناہ کر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو گناہ اس طرح کے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری توبہ ہی قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جو مالکی یوم الدین ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر ایک کی خطاؤں کو معاف کر دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے غصے کے ساتھ ہی لٹا دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے کی تال میں اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ یعنی وہ آئے تو تھے مسلمانوں کو ختم کرنے، لیکن خود نقصان اٹھا کر واپس چلے گئے، یعنی مومنوں کو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ یہ کون سے واقعے کی بات ہے؟ یہ غزوہ احزاب کی بات ہے کہ اس میں تمام فوجیں مدینہ پر ٹوٹ پڑی تھی، لیکن وہ بغیر جنگ کے مسلمان جیت گئے، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قلعوں سے اتار لایا، اور اس نے اس کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے تھے، یعنی اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، یعنی بنو قریظہ کے بارے میں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ سورہ حشر میں پڑھیں گے۔ اور اس نے تمہیں اس کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا اور اس زمین کا وارث بنا دیا جس کو تم نے پامال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دوں، اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو یقینا اللہ تعالیٰ نے تم سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ ازواج مطہرات کی طرف ترجیح دی گئی ہے، انہیں یعنی چنا گیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دے کہ سب سے پہلے آپ میرے پاس تشریف لائیں، اختیار کس بات کا تھا؟ کہ دنیا کا مال چاہتی ہو یا میری رفاقت چاہتی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے، میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کچھ کہنے آیا ہوں، اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ ان کے والدین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین وامتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ میں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیویوں سے بھی یہی جواب لینے کے لیے گئے تو سب نے یہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیا۔ تو آخرت چاہتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے چاہتے ہیں، وہ جذباتی کوئی لیکچر سن کر تو آخرت کی چاہت والے نہیں بن جاتے، بلکہ وہ ان کی زندگی کا مستقل حصہ بن جاتی ہے آخرت، کہ ہمیں ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرنا ہے۔ ہر نبی کی بیویوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تو عام لوگوں کے لیے بھی یہی بات ہے، یعنی نبی کی بیویوں کے لیے اگر یہ بات ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھے تو ہمارے لیے بھی یہی کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ساری چیزوں سے ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔
اور اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یہ کام ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہمیں قرآن پڑھنا آسان فرما دے، ہمیں ذکر اذکار کرنا آسان فرما دے۔ اللہ ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، اللہ ہمیں نوافل پڑھنے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑ لے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم آپ سے راضی۔ اللہ تو بھی ہمارے کاموں سے راضی ہو جا، ہم سے ایسے کام فرما لے یا ارحم الراحمین، ایسی نیکیاں فرما لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ایسے گناہوں کو معاف فرما دے جس کو ہم جانتے بھی ہیں اور جس کو نہیں بھی جانتے، جو ظاہر ہے پوشیدہ ہے، تمام گناہ ہمارے معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو اللہ کوئی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا ارحم الراحمین تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ جن گناہوں کے باعث ہم پر بیماریاں آتی ہیں، اللہ وہ گناہ ہمارے معاف فرما دے، ہماری بیماریاں ہم سے دور فرما دے۔ اللہ ہماری بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ ہماری پریشانیاں بھی دور فرما دے۔ اللہ تو ہماری پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو نہ فرمائے گا تو اللہ کوئی ہماری پریشانی دور نہ کر سکے گا۔ یا ارحم الراحمین، تو ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ ہم تیری ہی طرف دیکھتے ہیں اللہ، تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، تم پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ تو ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہم سب میں جتنے بھی جو جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کی خواہشیں دور، ہماری سب کی خواہشیں پوری فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے، اللہ آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے گھروں کا سکون عطا فرما دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو اچھے بر عطا فرما دے، ہمارے بیٹوں کو اچھی ملازمتیں عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ اللہ اس قرآن کی رحمت ہم پر برسا۔ اللہ ہم اس قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ ہم سب کے عملوں میں لا دے۔ اللہ ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ ہمیں اس قرآن کی محفل میں آنا آسان فرما دے۔ اللہ بعد میں بھی ہم قرآن سیکھنے سکھانے والے بن جائیں۔ اللہ تو ہی ہم سے یہ کام لے لے۔ یا ارحم الراحمین، اگر تو چاہے گا تو ہم یہ کام کر پائیں گے۔ اللہ ہم چاہتے ہیں، اللہ تو بھی ہم سے چاہ لے، اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں آخرت میں جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، اللہ اس وقت ہمارا گزرنا آسان فرما دینا۔ اللہ آخرت میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، ہر شخص بہت پریشان ہوگا، اللہ ہماری پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دینا، ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں دنیا میں ایسے صدقات کرنے کی توفیق دے دے جس سے تو قبول فرما لے، اور وہ آخرت میں ہمارے لیے سایہ بن جائیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں دنیا میں ایمان کی دولت عطا فرمانا اور مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمانا۔ اللہ ہم دنیا سے جائیں تو جنت کا پیغام تیری طرف سے آئے، اللہ تیرا سلام آئے، جنت کا پیغام آئے۔ یا ارحم الراحمین، قبر کی سختیوں سے بھی محفوظ فرمانا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، ہماری قبروں کو اللہ تحت نگاہ جنت کے باغات بنا دینا۔ اللہ ہمارے والدین جو بھی آپ کے پاس آ چکے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پاکستانیوں کی بھی مدد فرما دے، اللہ اچھے حکمران عطا فرما دے۔ اللہ ہم بہت پریشان ہیں حکمرانوں سے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں اچھے رشتہ داریاں عطا فرما دے، اللہ ہمارے رشتوں میں سکون عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اچھے ہمسائے عطا فرما دے، اللہ ان میں پیار محبت پیدا کر دے۔ اللہ ہم سب کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دے، پیار و محبت کی فضا پیدا کر دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے دل کو بغض، کینہ، فساد اور جھوٹ جیسی بیماریوں سے دور فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت بھر دے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم یا ارحم الراحمین۔